اور سردار الانبیاء کی لائف ہمارے لیے حیات طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہمیں باپ کا کردار بھی ملتا ہے، جس میں ہمیں سربراہ کا کردار بھی ملتا ہے، جس میں ہمیں ہر زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے وہ مقام ملتا ہے۔ سردار الانبیاء کے آنے سے ایک ایسا روشن دور چلا کہ پھر شیطان کا نام لینے والا بھی اپنی موت آپ مر گیا، اور پھر خدا کی جہاں تک خدائی ہے میرے مصطفیٰ کی وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ محمد کو پیدا خدا اگر نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ محمد کو پیدا خدا اگر نہ کرتا، وہ اس میں کہا گیا کہ محمد کے آنے سے کائنات کی نہیں، کائنات تو ایک چھوٹی سی ایک ذرے کا نام ہے، 18,000 جنس، 7 آسمان، 7 زمینوں کی پشتیں، اور وہ لاکھوں آسمانوں پہ کہکشائیں کہ جن کے اندر ایک ایک کہکشاں کے اندر پھر لاکھوں کے حوالے سے ستارے اور سیارچے ہیں۔ سورج کو روانی ملی تو محمد عربی سے، چاند کو روشنی ملی تو محمد عربی سے، ہمیں علم کا زیور ملا تو محمد عربی سے، ہمیں حیا و تمیز ملی محمد عربی سے، ہمیں حق اور باطل کی پہچان ہوئی محمد عربی سے، ہمیں ماں بہن بیٹی کا مقام ملا محمد عربی سے، ہمیں یتیموں مسکینوں کے حقوق ملے محمد عربی سے، ہمیں سوچیں ملی محمد عربی سے۔ تو سردار الانبیاء کا جو ختمی نبوت کا ایک باب ہے، اس باب کا سب سے بڑا چیپٹر کہ کوئی نبی ایک خطے کے لیے نبی آیا، کوئی نبی ایک صوبے کے لیے آیا، کوئی نبی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے آیا۔ تو ہمارے جو سردار الانبیاء آئے تو وہ سب نبیوں کے خاتم بن کر آئے، اور اس انداز سے خاتم بن کے آئے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے جب میرے محمد کا کلمہ پڑھا تو نبوت ملی۔ سردار الانبیاء کے جسم مبارک سے پھوٹنے والے پسینے سے گرے ہوئے جو قطرے تھے اس میں سے انبیاء خلق ہوئے۔ تو خاتم النبیین کا ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا، تو اس پہ ہمارے جو اپنی چیزیں ہیں جس کے والے سے انسان ایک تہیہ کرتا ہے، تو وہ شعر بھی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح قلم کیا چیز ہے سب تیرے ہیں۔ تو جب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ ہماری جو سانسیں ہیں وہ مکروز محمدی ہیں، ہم جب مشعل راہ بنائیں گے اس رہبر انسانیت کو کہ جس کا عاشق بھی خدا ہو اور جو ہم سب کے ایک ایمان کا بنیادی حصہ ہو، تو جب تک ہم اپنے نبی کی محبت اور مودت اور عقیدت میں ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہوتے اس وقت تک ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں
یہ جو منازل ہوتی ہیں، یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں، یہ ہمیں وہ درجہ دیتی ہیں کہ جس سے ہم ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، تیسرے سے چوتھے پہ. کل ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا کہ آپ کے اور ہمارے ماں باپ انگلیاں پکڑ کے ہمیں سکولز میں، مسجدوں میں لے کے گئے تھے. پھر آج ایک ایسا دور بھی ہے کہ ہمارے سامنے ماں باپ بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لے کے آتے ہیں. بچہ سیکھتا ہے، بچہ تربیت لیتا ہے، پھر وہ سٹیپ ٹو سٹیپ بڑھتا جاتا ہے. پلے سے نرسری سے پریپ، پریپ سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3. تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے. ہم نہ اس سلسلے سے نظر چرا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ سکتے ہیں. اگر ہم بھاگنا بھی چاہیں تو زمانہ نہیں بھاگنے دے گا. اگر ہم بھاگنا بھی چاہیں تو وقت ہمیں بھاگنے نہیں دے گا. اگر ہم سب چیزوں سے بھاگ جائیں تو ہم اپنی حیات و موت سے نہیں بھاگ سکتے. لہذا جب ہم نے اپنا ذمہ داریاں دینی ہیں تو پھر ہمیں اس کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑے گا، پھر اس کو محسوس بھی کرنا پڑے گا. اگر ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے تو اس ماں باپ سے پوچھیں کہ جس کے سامنے اس کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک لقمہ کتنا قیمتی ہے. آپ ان والدین کو دیکھیں جن کے جسم پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو کتنی حسرت میں ہوتے ہیں. سایہ ایک ٹائم ایک طرف ہے تو دوسری ٹائم دوسری طرف ہے. آج اگر امارت ہے تو کل غربت بھی آ سکتی ہے. آج خوشی ہے تو کل پریشانی بھی آ سکتی ہے. آج سکھ ہے تو کل دکھ بھی آ سکتا ہے. ان کے لیے ہم نے کون سی تیاری کرنی ہے؟ ہمارے ماں باپ اچانک سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ سردار الانبیاء کی سب سے بڑا حکم ہے، کیونکہ سب سے پہلے کائنات کے معلم جو ہیں سردار الانبیاء کو بنا کے بھیجا گیا. استاد کا بھی ایک مقام ہے، بات سنو، اور اسٹوڈنٹس کا بھی، طالب علم کا بھی ایک مقام ہے. ماں باپ کے ساتھ اور استادوں کے ساتھ قدر کرنا لازم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج اگر ان ہستیوں کی قدر نہیں کریں گے کل مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. آج بدتمیزی کریں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کے ساتھ 11 گنا کے حساب سے بدتمیزیاں کی جائیں گی. آپ کی اپنی نسلوں سے، پھر ادھر چیخنا مت. آپ اپنی محنت کرو گے، ان کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو آپ کامیابیوں کے منازل طے کرو گے. اسی طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جج کرنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو جج کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ہاں جی پتہ چلے کہ تم کس پانی میں ہو. تو وہ پانی میں استاد بھی آپ کو ڈال سکتا ہے، اس ججمنٹ میں ٹیچر بھی آپ کو ڈال سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اسلامک ہسٹری میں بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، کہ وہ ہے خود احتسابی. اپنے آپ کو انسان کتنا جانچ سکتا ہے، اپنا محاسبہ. کوئی بھی انسان لفظ آخر نہیں ہے. علم اور ہنر زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا سوائے سردار الانبیاء اور اس کے مخصوص ہستیوں کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مکمل ہیں. نتھنگ. خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. ناکامی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، کامیابی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے چیلنجز میں اچیومنٹ بھی ملتی ہے، ہم فیل بھی ہو جاتے ہیں. ناکام ہونے میں، فیل ہونے میں
انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور فتح حاصل کرنے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کنڈیشن میں ہوں کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا معاملات مل رہے ہیں, کیا حقائق مل رہے ہیں اور ہم نے کس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے. اور جب ہم اپنی شکست کو سر پہ چڑھا دیں گے تو پھر ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. جب ہم اپنی کامیابی کو تکبر اور فخر کی اس پہ لے کے جائیں گے تو پھر بھی ناکامی کی طرف جانا پڑے گا. لہذا ہمیں مستقل مزاجی میں ہمیں اس انداز سے دیکھنا ہوگا کہ آج اگر ناکام ہوئے ہیں تو کل کامیاب ہو سکتے ہیں. آج آجو ابھی سردی ختم ہو گئی ہے تو چھاؤں پہ آجو, آجائیں. پولیس کو میڈیکل سٹاف کی بھائی, آج ہمارا تھوڑا سا یہ ججمنٹ کا ایک ٹیسٹ ججمنٹ تھی, اس کا ایک رزلٹ بھی تھا, اس حوالے سے بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے لیول کے حوالے سے بھی اور پیرنٹس کے حوالے سے بھی. تو اس میں جب آپ کے پاس رزلٹ آتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری کون کون سی خامیاں ہیں, کون کون سی خوبیاں ہیں. خوبیوں کو مزید خوب تر کرنا ہوتا ہے, خامیوں کو کور کرنا ہوتا ہے, نکالنا ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز کہ ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اگر وہ سوچنے پہ آ جائے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ ایک حد تک محدود رہ جائے تو پھر خدا کی ذات کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ محدود رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائیں. پھر اس کی ذات کا کرم آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا. آپ کو یہ سٹیجز, آپ کو یہ مراتب, آپ کو یہ طریقہ کار اسی طرح جاری رکھنا ہوگا تاکہ آپ مزید بہتری کی طرف جائیں. ہمارا یہ جو ججمنٹ ٹیسٹ تھا یہ ایک ایمرجنسی میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا. اس میں کچھ ٹیچرز کی تیاریاں بھی نہیں ہو سکی, کچھ بچوں کی تیاریاں بھی نہیں ہو سکی, لیکن ہمیں ہر ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے. کسی ٹائم کوئی بھی امتحان آ سکتا ہے, کسی ٹائم کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے, کسی ٹائم کوئی بھی دکھ آ سکتا ہے. آج وہ کیا پڑھ رہے تھے فرسٹ ایڈ میں کہ ایمرجنسی ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں, وہ اچانک سے ہوتے ہیں. یہ 10th کلاس کی جو فرسٹ ایڈ کا چل رہا تھا کہ اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس میں انسان تیار نہیں ہوتا. ہاں اس کے لیے ہم نے سیفٹی کیسے کرنی ہے, ہم نے ریسکیو کیسے کرنے ہیں, فرسٹ ایڈر کیسے بنیں گے, ہم نے اپنے آپ کو چلانا کیسے ہے. اگر مجھے لکھنا نہیں آتا تو میں نے لکھنا کیسے ہے, اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں نے پڑھنا کیسے ہے. یہ ماں باپ اور استاد یہ آپ کے لیے اتنے شفیق ہیں کہ آپ ان کو جو بھی کہیں گے یہ آپ کی بات بھی مانیں گے, آپ کا خیال بھی کریں گے. لیکن یہ بات ماننا اور خیال کرنا یہ آپ کے امتحان سے پہلے کی بات ہے. جیسے آپ رنگ میں آئے, آپ کمرہ امتحان میں آئے, پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ نے کیسا لکھا, کیا لکھا. اگر آپ صحیح لکھو گے, صحیح کرو گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. استادوں کا, والدین کا ایک اعتماد ملے گا, ان کی دعائیں ملے گی. جی ہاں کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہمارے سب گیم چل رہا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں وہ ابھی بتا دیں گے ہم لوگ کہ نیکسٹ جو آپ کا ججمنٹ ٹیسٹ ہے وہ میں نے فوراً رکھ دیا ہے نیکسٹ ویک میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک میں رکھ دیا ججمنٹ ٹیسٹ. وہ ہے منگل
بدھ اور جمعرات کو، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے 2 پیپر ہوں گے یا 3 پیپر ہوں گے. وہ شیڈیول آپ کو پرسوں تک مل جائے گا. کل سلیبس ٹیچرز نے دینا ہے انچارج کو، حضرات صاحب کو، اور پرسوں سے آپ کو وہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا شیڈیول کیسے ہے. اب جو خامیاں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے، جو خوبیاں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کس سبجیکٹ میں کمزور ہو، کس میں آپ ٹھیک چل رہے ہو، کس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. یہ ججمنٹ ٹیسٹ، بات سنیں بیٹا سامنے تو دیکھیں بیٹا. یہ ججمنٹ ٹیسٹ جو دوسرا ہوگا یہ آؤٹ کلاس آنا چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب ڈر جاتے ہو، پریشر میں آ جاتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہو. انسان کرنے کے لیے آتا ہے تو جو پوزیشن لیتے ہیں ان کے سر پہ سینے نہیں ہوگے ہوتے. آپ اپنے ٹیچرز کو بھی مایوس نہ کریں، آپ اپنے ٹیچرز کو بھی شرمندہ نہ کریں. ہوم ورک اور کلاس ورک یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. کلاس ورک کو کلاس ورک سمجھ کے کریں، وہ آپ کے لیے یوزفل ہے ہوم ورک میں. اور ہوم ورک کرنا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے ہمارے پاس رہنا ہے اور 18 گھنٹے آپ نے گھر میں رہنا ہے. لہٰذا ہوم ورک آپ کا بہت ضروری ہے. اور چھوٹی کلاسز سے لے کر بڑی کلاسز تک کم از کم 2 گھنٹے سے لے کر 6 گھنٹے دیں. جیسے جیسے ایمرجنسی بڑھتی جاتی ہے، پیپرز قریب آتے جاتے ہیں، آپ کا ٹائم بڑھتا جائے ہوم ورک کا. اور مخصوص ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص ٹائم میں کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اگر میرے کزن کی شادی ہے تو میرا جانا ضروری ہے، تو اس سے زیادہ میرا اہم کیریئر ہے. اگر پیپر